اصل ڈرٹی ہیری کون؟ جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا صاحب. جو ڈرٹی ہیری کا انہوں نے سلوگن اپنایا کہ ننگا کیا جاتا ہے، اس سے ڈر ہے. پی ٹی آئی کی بدتمیزیاں اب نہیں چلیں گی. آصف زرداری کی عمران خان پر کھلی تنقید مگر کی. السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے. رحمتوں اور برکتوں کی رات، شب برات، تمام کلمہ کو مسلمانوں کو مبارک ہو، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے ہم تمام پاکستانیوں کے اوپر اپنا فضل اور کرم کرے اور خصوصاً ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین. ناظرین، اتوار کے روز عمران خان نے جب اسلام آباد پولیس انہیں گرفتار کرنے، جو اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ کے مطابق پہلے گئی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں روزگار دینے کے لیے گئے تھے. اس کے فوری بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے وہاں پر موجود جو کارکن تھے اور کچھ دیگر رہنما تھے ان سے ایک بڑا جارحانہ خطاب کیا، اور اس خطاب میں ان کا جو طرز خطاب کہہ لیں یا ان کی جو سیاست کا ایک بڑا ڈرٹی، وہ ایک انہوں نے نقطہ فنگر کو انہوں نے جس انداز سے دکھایا، ٹھیک ہے، ہم بتا نہیں سکتے ناظرین کو یہاں پہ، تو وہ ایک بہت ہی ڈرٹی ایکٹ تھا ان کا. مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے آئے ہیں. وہ ایک پلے بوائے کے طور پہ انہوں نے ساری زندگی اپنی گزاری ہے. عمران خان نے ساری زندگی چونکہ انہوں نے کرکٹ کے میدانوں میں گزاری اور کرکٹ کی بال کو وہ تھوک لگا کر چمکاتے تھے اور بیٹسمین کو وہ بال کراتے تھے، تو اب انہوں نے پاکستانی قوم کو بھی وہ سمجھ لیا کہ اسے تھوک لگاؤ تو کھیل جاؤ میرے نال، اس کے جذبات سے کھیل جائے. خان صاحب، یہ تھوک اس طرح نہیں لگنی آپ کی. یہاں پہ یہ جو میں خبر اپنے ناظرین سے شیئر کرنے چلا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو لوگ سنجیدہ جو لوگ ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس پر تولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈرٹی ہیری کا جو کریکٹر عمران خان صاحب نے کریٹ کیا ہے، سیلف کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ان کے اور ان کی جو فیملی ہے وہ سخت دباؤ کا شکار ہے. کیونکہ ان میں بعض بہت اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. خاندانی سے اس لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو گالم گلوچ بریگیڈ، اور جنہیں نہ اپنی ماں بہن کی عزت کا خیال ہے نہ کسی دوسرے کی، اور سیاست کے اندر جو ایک رواداری رکھ رکھاؤ، اگر ہم ماضی میں دیکھیں، نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کچھ سال پہلے ہی وفات پائے ہیں، تو ان کی پوری اگر سیاست کو دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی دیکھ لیں سیاست، ایون میاں نواز شریف کی دیکھ لیں، ان کا بڑا شدید اختلاف رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ. تو اگر وہ جب خطاب کرتے تھے نواز شریف بھی، تو وہ محترمہ کا نام لیتے تھے، محترمہ. بلو دا بیلٹ جو ہے پالیٹکس کے اندر جو روایت عمران خان صاحب نے ڈالی ہے، وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. پاکستان کی پوری سیاست کو انہوں نے پرگندہ کر دیا ہے، بہت ہی گندہ کر دیا ہے. اب وہ ڈرٹی ہیری کا جو انہوں نے سیلف کریکٹر کریٹ کیا ہے، جس انداز سے کیا ہے، ان کے اپنے لوگ ابھی وہ شرماتے ہیں. اب جب فواد چودھری جب گرفتار ہوا تو یقین جانیے اس نے اپنے اہل خانہ سے اور فیصل چودھری کو اور باقی لوگوں کو اس نے کہا منت کو جاؤ کہ خان صاحب نے سمجھاؤ یار مینوں نہ وہ کہن جو اور نال ہویا سی، وہ فیصل آبادی دے نال شہباز گل نال اور سواتی دے بارے جو انہوں نے کیا سی. فواد چودھری جو کچھ بھی ہے تو ظاہر ہے ایک جٹ برادری کا بندہ ہے اور چودھری ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے سیاست میں، رکھ رکھاؤ میں، ٹھیک ہے نا. وہ علیحدہ بات ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان اب کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو بدتمیزیاں اور یہ جو بریگیڈ نیا ڈیولپ ہوا ہے، اس میں بھی فواد چودھری کا اب خود بھی بڑا اہم کردار ہے. تو یہ جو خبر آپ سے میں اپنے ناظرین سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ڈرٹی ہیری کا کریکٹر تو اب انہوں نے کر دیا. اب وہ بار بار اسے کہہ بھی رہے ہیں اور للکار بھی رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل فیصل کو وہ جو جس طرح انہوں نے یہ نام دے دیا ہے، اب یہ ان کے اپنے گلے پڑ گئے. اور جو لوگ ان کے ماضی کے کردار سے واقف ہیں خان صاحب کے،
اب وہ سارے ان سے کنی کترا رہے ہیں کیونکہ انہیں ماضی میں ایک یہ بھی شوق تھا خان صاحب کو اپنی النس ایکٹیویٹیز کے دوران کہ یہ خود بھی بڑے شوقین مزاج تھے ویڈیو ریکارڈنگ کے، تو وہ شاید وہ چیزیں جلدی منظر عام پہ آ جائیں، مگر ان کی جو اصل بات ہے کہ اس کے عمران خان کی پارٹی کے اندر سنجیدہ اور ایسے لوگ جو باعزت ہیں، جو اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، ان کی طرز سیاست کو ناپسند کر رہے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شخص سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ سیاست تو وہ چھوڑنے سے رہے، یہ لوگ ان کے خون میں رچ بس چکی ہوئی ہے۔ کل رات جب صدر عارف الوی عمران خان سے ملے اچانک جا کر، تو بے شمار باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ظاہر ہے ان کی جو ملاقات جس انداز سے ہوئی تو صدر کو کوئی ایسا پیغام نہیں دیا گیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی ایک خود بیانیہ بنا رہی ہے کہ جی فوج نے صدر کو بیان کہا جا کے اور وہ صدر جا کے ملا۔ فوج نے اب صدر مملکت سپریم کمانڈر ضرور ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، مگر عارف الوی کے اختیار میں اب کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بات انہوں نے فوج نے یا جی ایچ کیو نے یا کسی اہم فوجی افسر نے عارف الوی کے ساتھ نہیں کی، اور نہ ہی عارف الوی عمران خان کو کوئی پیغام دینے گئے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ واردات یہ فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے۔ ڈرٹی ہیری کا کریکٹر اور فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کے جو ہٹ کنڈے عمران خان استعمال کر رہا ہے وہ سارے کے سارے آشکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ فوج نے طے کیا ہے کہ اب وہ ان کے کسی پولیٹیکل افیئرز میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان سب کے لیے گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کہ جتنا مرضی جو کچھ مرضی کر لیں۔ ان کی ایک نئی جو سازش ہے کہ فوج کے اندر افراتفری اور رٹ آف گورنمنٹ خصوصی طور پر اسے جو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، یہ ایک نئے طریقے کے ساتھ اپنی ایک نئی منصوبہ بندی کی، اور انہی کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے وہ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔ اب وہ مسلطاً خاموش ہیں یا اپنے سیاسی کردار کی وجہ سے خاموش ہیں، اس کے بارے میں آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، مگر یہاں پہ بتاتے چل رہے کہ ماہ رمضان سے قبل ہی عمران خان کو بہت بڑے سیاسی جھٹکے لگنے والے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہوں گے، پی ٹی آئی کے باہر سے نہیں۔ اور ان کے رائٹ لیفٹ کافی ایسے لوگ کریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور یہ جس طرح یہ جماعت بنی تھی، اس سے بنایا گیا تھا، اسی طرح اب یہ تتر بتر ہونے جا رہی ہے۔ وہ پرندے انہوں نے اپنے نئے گھونسلوں کا انتخاب کر لیا ہے اور اپنے آشیانوں کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ اسی لیے عمران خان کا جو غصہ ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے سیاست میں کہ پہلے الزامات لگاؤ، الزامات کی بارش کرو اور لوگوں کو دباؤ کا شکار لے کے آؤ، اداروں کو دباؤ کا شکار کریں اور اس کے بعد انہیں بلیک میلنگ کریں، اور اگر وہ ان کی کسی بھی ان کے حربے میں وہ نہ آئیں، قابو میں نہ آئیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ بلیک میلنگ، دباؤ اور دھمکی آمیز رویہ اختیار کریں۔ اب یہ جو آخری انہوں نے اتوار والے دن اپنا واردات موصوف نے ڈالی ہے وہ وہی تھی کہ ان کے پاس آخری حربہ تھا اور وہ ان کا ناکام ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ انہوں نے اس کے بعد عارف الوی کو منصوبہ بندی کے تحت بلایا گیا ہے۔ عارف الوی کو کسی نے نہیں بھیجا تھا، عارف الوی کو اسی رات منصوبہ بندی کے تحت لاہور میں بلوایا گیا زمان پارک میں۔ وہ ایک ملازم کی حیثیت سے جاتے ہیں، حالانکہ ایک دندان ہے، ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ پارلیمانی امور سے وہ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے پارلیمانی افیئرز کا عبور حاصل ہو جتنا عارف الوی کو ہے، مگر انہوں نے اپنے ان تمام وہ جو خوبیاں تھیں وہ انہوں نے ایک طرف رکھ دیں، اور اپنی کہ عمران خان کے ساتھ جو جس طرح الائنس ہے ان کا وہ دوسری طرف، اور وہ ایک ڈرٹی ہیری والا کریکٹر ہے اس کا، عارف الوی کا بھی۔ ان کے بھی شوق ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگوں کو پتہ ہے، باہری بھی لوگوں کو پتہ ہے، جس طرح وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے صدر کے ادارے کی اور جو اس کا وقار تھا اس کی جس طرح انہوں نے خود توہین اس کی ہے۔ پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے جس طرح اقتدار دلایا گیا
جس طرح اہم منصب پر ان کے لوگوں کو بٹھایا گیا، انہوں نے ان تمام اہم منصبوں کو جہاں جہاں بٹھایا گیا تھا اس کی خود انہوں نے توہین کی ہے، اسے بے توقیری کر دی ہے اس کی، اور یہ اب ساری ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں چیزیں۔ عارف علوی والا بھی ڈرامہ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو چکا ہوا ہے، اور ڈرٹی ہیری والا بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ اصل ڈرٹی ہیری عمران خان خود ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کے جو ارد گرد عمران خان صاحب کے لوگ ہیں وہ خود ڈر اور خوف کا شکار ہیں کہ ساڈے تے کوئی گل نہ آ جائے، کیونکہ جو عمران خان جو ہے ڈر گرفتاری سے نہیں ہے، ڈر وہ جو جیل جا کر جو ڈرٹی ہیری کا انہوں نے سلوگن اپنایا کہ ننگا کیا جاتا ہے، اس سے ڈر ہے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو، اور بڑے کھلم کھلا وغیرہ کے ساتھ جی ڈر جیل جان تو نہیں لگتا، مگر جڑا اگے ہے ساڈے لیڈر نے کرنا ہے نا ساڈے نال کم، ٹھیک ہے نا، جڑی وہ باریک واردات انہوں نے پانی ہے موصوف نے، اور تو ڈر لگتا ہے۔ عزت دار لوگ ہیں، بچے والے ہیں، بیوی والے ہیں، فیملی والے ہیں، کی انہوں نے جا کے منہ دکھاوا دے، اہل محلہ نو کی دکھاوا دے، منہ اپنے ووٹرس نو کی دکھاوا دے، وہ بہت ہی خوفناک صورتحال اس کا پی ٹی آئی کے اندر بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے گلے کا توپ بن گئے، مگر موصوف سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ اب وہ جو آخری انہوں نے پتہ اپنا کھیلنا تھا وہ بھی انہوں نے کھیل لیا ہے، اور اس کے بعد وہ فوج کو جو دباؤ میں لے کے آ رہے تھے، ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، وہ پتہ بھی ان کا نکل گیا، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سپریم کمانڈر صرف نام کا سپریم کمانڈر ہے، وہ موصوف فارغ ہو چکے ہیں، ہر لحاظ سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جو اہم امور ہے کوئی ڈسکشن نہیں ان سے ہو رہی، کیونکہ وہ ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں۔ عارف علوی بھی پی ٹی آئی کی تمام جو لیڈرشپ ہے ناقابل اعتبار ہو چکی ہوئی ہے، کوئی پاکستان کا ادارہ ان سے کسی بھی طور پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس وقت جو اہم خبر تھی، آصف علی زرداری صاحب نے آج بہاڑی میں جو خطاب کیا اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، بڑے عرصے بعد آصف علی زرداری صاحب آج غصے میں تھے۔ ایک تو غصہ انہیں یہ تھا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو جس چیز کے بارے میں آصف علی زرداری ان سے کہہ رہے تھے، حکومت نے، پرائم منسٹر نے، میاں شہباز شریف نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آفٹر شاکس آنے شروع ہو گئے مہنگائی کے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ جب پبلک میں جا رہے ہیں، بلاول بھی جا رہے ہیں، زرداری صاحب نے اب خود محاذ ایک سنبھالا ہے، ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں نے بھی سنبھالا ہے۔ پیپل پارٹی کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ جو پبلک کی پلس ہے نا، وہ اسے نظر انداز نہیں کرتے، لوگ ان کے گلے جا کے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے وزراء کے چیمبر کھلے ہوتے تھے، اور لوگ پارٹی کے کارکن اور عام لوگ بھی وہ چلے جاتے تھے کہ جی سائیاں ساڈا کام کرو جی، اس طرح نوکریاں بھی لوگوں نے اسی طرح لی، لڑ جھگڑ کے لی، اور دے دیتے تھے، کہتے ٹھیک ہے یار ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، باقی مس مینجمنٹ بھی ہے، کچھ اور ایلیگیشنز بھی ہیں، وہ ہر ایک سیاسی حکومت پہ لگتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہاں پہ عوام کا جو پارٹی کا کارکنوں کے ساتھ رہنماؤں کا وہ ایک جو رابطہ ہے نا، وہ بڑا اوپن ہے۔ یہ کسی اور جماعت میں نہیں دیکھا، ایم کے ایم میں دیکھا ہم نے، اور جماعت اسلامی میں دیکھا ہے، اے این پی کے اندر بھی یہ خوبی ہے، باقی کسی اور جماعت میں اتنا کھلم کھلا ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی کہ میٹنگ جب ہوتی ہے تو زرداری صاحب جب گئے ہیں تو لوگوں نے بڑا کھلم کھلا ان سے باتیں کی ہیں، اور وہ بڑے پریشان بھی ہوئے ہیں، کہ لوگوں نے تو دل کی بات کھول کے رکھ دی، اور زرداری صاحب نے انہیں بتایا کہ جی میں تو پہلے دن سے اس حکومت کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے پہلے اسے کنٹرول کرے، باقی معاملات کو چھوڑ دیں۔ اس لیے آج انہوں نے کھل کے جو ہے وہ عمران خان کو پہلے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے تھے، انہوں نے حکومت کو بھی کہا تھا کہ اینو چھڑ دو، تسی اپنے جڑے اسٹیٹ افیئرز ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، لوگوں کی لائف کے بیسک ایشوز جو ہیں اس پہ ترجیحی بنیادوں پر انہیں حل کریں، مگر شہباز شریف صاحب کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کسی سے ملتے ہیں، وہ تو اپنے پارٹی کے ایم این ایز کو نہیں ملتے، وزراء کو بڑی مشکل سے وہ ٹائم دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، تو وہ ایک زرداری صاحب کو وہ بھی دکھ ہے، اور اس کا غصہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے، ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کا اس کا حصہ ہے، میجر حصہ ہے اس کو پارٹی کا، اس جماعت کا، اتحادی جماعت کا، اور عمران خان کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی تھی کہ اسے قومی ادارے میں کی سیاست میں واپس لے کے آیا جائے، مگر عمران خان نے اب جو قومی اداروں کے اوپر جس طرح تابڑ توڑ اس نے حملے شروع کر دیے ہیں، بمباری شروع کر دی ہے، گولہ باری، تو زرداری صاحب بھی اب خوف زدہ ہو گئے۔ یہ اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا ہے پہلی دفعہ،
حالانکہ وہ ہمیشہ وہ سیاست میں اس چیز کے قائل رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، سب کو مل کے ساتھ لے کے چلا جائے، بے شک وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا ان کے اتحادی ہوں، جس بھی سیاسی نظریات کے وہ ہوں لوگ، انہیں کم از کم قومی ادارے کی سیاست میں رکھا جائے۔ مگر اب آصف علی زرداری خوفزدہ ہو گئے عمران خان کے اس ایکٹ کی وجہ سے، کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کا جو ہے پتہ ان کی طرف کوئی نہیں جائے گا، کوئی وہ عمران خان کے لیے اب فیور نہیں کریں گے، نہ کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے کہا لن چھوڑ برا کہ یہ شخص نہیں سمجھنے والا اور نہ یہ سمجھنے کے قابل ہے اور نہ ہی اس نے سمجھنا ہے۔ اس نے پاکستان کی پوری سیاست کو جو ہے یہ گندا کر رہا ہے۔ اب وہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر لے کے آ رہا ہے عمران خان، تو اگر آپ عمران خان صاحب اتنے بہادر ہیں تو آ کے مقابلہ کریں۔ آپ تو کہتے تھے میں بڑا بہادر ہوں، بہادر کوئی نہیں ہے، وہ سارا آپ نے ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا تھا بہادری کا۔ تو وہ کرکٹ کے میدان میں وہی جو شروع میں بات کی تھی کہ وہ تھوک لگا کے تو بال کرانا تو اور بات ہوتی ہے، وہ وقار یونس کی آپ سے زیادہ سپیڈ تھی، وسیم اکرم کی آپ سے زیادہ سپیڈ تھی، آئین بوتھم آپ سے بہت اچھا بولر تھا، بے شمار کرکٹر ماضی میں گزرے ہیں، کئیوں کا تو آپ نے جو ان کا کرکٹر کا کیریئر تھا وہ تو وہ برباد کر دیا۔ محسن کمال ایک بہت اچھا کرکٹر ہوتا تھا، بہت سپیڈ سے بول کرایا کرتا تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، ایکچولی وہ جو تھا نا وہ پلے بوائے تھا محسن کمال، بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ عمران تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے عمران خان، ہم خود اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں لاہور وحدت کلونی کرکٹ گراؤنڈ میں، تو عمران خان نے اس کا کیریئر تو وہ برباد کر دیا۔ اگر وہ محسن کمال کو صحیح موقع ملتا تو عمران خان تو شاید وہ کہیں نظر ہی نہ آتا۔ سکندر بخت کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابھی بھی دیکھیں کتنے فٹ ہیں۔ تو یہ جس طرح انہوں نے کرکٹ میں بے شمار پاکستانی کرکٹر کے ساتھ زیادتی کی، ان کا کردار کریکٹر، ان کا جو کرکٹ کا کیریئر تھا وہ ختم کیا، اسی طرح انہوں نے سیاست میں بھی یہ گند کیا، اور سیاست میں بھی بے شمار لوگوں کا جو سیاسی کیریئر ہے عمران خان ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، مگر اب انہیں وہ موقع نہیں مل رہا۔ اب ان کا اپنا جو سیاسی کیریئر ہے نا، جو انہوں نے ابھی یہ ڈرامے شروع کیے ہیں، ان کا اپنا سیاسی کیریئر جو ہے اختتام کی طرف دیکھ رہا ہوں میں۔ اور یہ پی ٹی آئی جو ہے نا جس طرح یہ بنی تھی اسی طرح یہ پھڑک پھڑک کے وہ ختم ہونے والی جماعت ہے۔ لوگوں کو شاید بعض دوستوں کو شاید میرے اس نظریے سے ان باتوں سے شاید اتفاق نہ ہو، مگر ہر ایک کا یہ حق ہے۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک تو انفارمیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ پولیٹیکل سینیریو جو سب کے سامنے ہے، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے، واضح طور پہ ہے۔ اس طرح کی سیاست اب اس ملک میں اس ریاست میں نہیں چلے گی، کیونکہ ریاست کو جو شدید اور نوعیت کے جو مسائل کا سامنا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور ریاستوں کے اوپر، اداروں کے اوپر فرد واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عمران خان اپنے آپ کو فرد واحد سمجھتے ہیں کہ شاید وہی تمام مسائل کا حل ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ آپ پاکستان کی سیاست سے بھی کنارہ ہوں گے، اور دیکھ لیجیے گا بڑی جلدی ہوں گے۔ یہ میں ساری باتیں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کے بے شمار جو دوست ہیں ان سے ملاقات کے بعد ہی انہوں نے خود مجھے بتایا ہے یہ جو ساری بات میں نے آپ سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ڈرٹی ہیری بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اصل یہ کسی کے کیریئر کو آگے جانے نہیں دے رہا، اور ابھی تک یہ جو اندر کھاتے بریک وارداتیں کر رہے ہیں، ان کی بے شمار اور چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے کیا سیاسی کھلواڑ پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ کرنے جا رہی ہے۔ یہ اگلے ہفتے ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل بتائیں گے اپنے ناظرین کو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ اپنی آراء سے آپ ضرور آگاہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔